اچھا، آج کی تازہ خبر جو ہے وہ یہ کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے سمری آ گئی ہے اور اس میں 6 ناموں کا ذکر ہے۔ میں اس پہ تو نہیں جاؤں گی کہ آسرائی نہیں کروں گی کہ وہ کون بنے گا یا کون کس کا فیوریٹ ہے۔ پھر زرداری صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کی کل، اس میں کیا ڈسکس ہوا، یہ آپ کو باتیں آپ کو بہت سے دوسرے سورسز سے مل سکتی ہیں۔ میں اس سینسیشنل سائٹ کے بجائے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور مختلف اینگل سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، ابھی حال ہی میں حامد میر کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں انہوں نے خواجہ آصف کو گیسٹ کے طور پہ بلایا تھا اور ان سے ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آرمی چیف کی تقرری سیاست دانوں کے لیے اتنی اہم کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ آصف نے یہ جواب دیا کہ اس کا جواب تو پاکستان کی تاریخ میں دفن ہے یا ایمبیڈڈ ہے۔ پھر انہوں نے کہا دفن کا لفظ شاید صحیح نہیں ہے، ایمبیڈڈ ہے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ 30 سے 35 سال تک اس ملک کی حکمران رہی ہے اور اس لیے اس کی جو تقرری ہے وہ اہم ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آرمی کی دخل اندازی یا اتنے سال جو انہوں نے حکومت کی اس کی کیا وجہ تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ دفن کا لفظ جو ہے وہ ایکچولی صحیح ہے، کیونکہ اس کا جواب ہماری ہسٹری میں دفن ہے، اور جب تک ہم گڑھے مردے کھود کے نہیں اکھاڑیں گے اور نکالیں گے نہیں، ہمیں اس کا جواب شاید نہیں مل سکتا۔ اب آرمی کی سیاست میں دخل اندازی جو ہے وہ اصل میں بیماری کی وجہ نہیں ہے، وہ ایک علامت ہے بیماری کی۔ تو کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کی وجہ کا جاننا یا اس کا جو سورس ہوتا ہے، اس کا کاز ہوتا ہے، اس کا جو روٹ کاز ہوتا ہے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے اور صرف ان کی علامتوں کو ہی ہم ٹریٹ کرنے کی یا ان کا حل سوچنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بیماری کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی، جو میڈیا میں بھی بات ہوتی ہے، بہت سے لبرل طبقے جو ہیں وہ بھی اور لیفٹ کے لوگ بھی، عوام میں بھی اب تو یہ بات ہو چکی ہے کہ صرف آرمی کو اور جرنیلوں کو ہی مورد الزام ٹھہرانا ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ اور میں چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کیونکہ اگر ہم صرف اس بات پہ فوکس کریں نا کہ جرنیلوں نے آئین کو پامال کیا ہے اور ملک کے جمہوری عمل کو نہ صرف روکا ہے بلکہ اس پروسیس کو ریورس کیا ہے، کئی دفعہ پیچھے کی طرف لے کے گئے ہیں، اور اس وقت آرمی ہی ہے جو جمہوریت کو پنپنے کا موقع نہیں دے رہی، اور یہ کہ ملک کے تمام وسائل، وہ چاہے جمہوریت کا نہ ہونا ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ غربت ہو، چاہے وہ پسماندگی ہو، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ فوج نے پاکستان پر حکومت کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ ایگزیجریشن ہے اور شاید زیادتی ہے، اور یہ حقائق کا بھی قتل ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ آرمی ایگزیکٹو کی ایک برانچ ہے اور وہ سول ہیڈ جو بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کے ماتحت کام کرنے کی پابند ہے۔ تو آخرکار پاکستان میں کیا ہوا جس کے نتیجے میں فوج جو ہے وہ براہ راست سیاسی عمل میں داخل ہوئی، اور اب ہمیں اس پروسیس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے۔ تو اگر ہم پیچھے جا کے پاکستان کی تاریخ کا معائنہ کریں اور اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ پروسیس کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس کہاں سے شروع ہوا۔ اب اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت کون لوگ تھے جو پاکستان کے معاملات چلا رہے تھے، جو پاکستان کو آپ سمجھ لیں کہ اس پہ حکومت کر رہے تھے۔ تو 5 مارچ 1957 میں، یعنی 5 مارچ 1957 میں سکندر مرزا جو تھے وہ گورنر جنرل، پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم کے بعد، وہ ان کو صدر منتخب کیا گیا۔ یہ خود جو تھے وہ ریٹائرڈ میجر جنرل تھے اور سول سروسز کا ایک حصہ تھے۔ پھر اس وقت مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ جو تھی وہ اس میں زیادہ تر جاگیردار طبقے کا اس پہ کنٹرول تھا، اور یہ کہا جاتا ہے، عام بات ہے اور بہت سے تاریخ دانوں نے بھی کہا ہے
کہ یہ جاگیردار طبقہ مسلم لیگ میں شامل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ اپنی جاگیریں بچانے کے چکر میں تھے. پاکستان چاہے ان کو بنانے کا کوئی شوق تھا, جذبہ تھا یا نہیں تھا, وہ الگ بات ہے, لیکن وہ اپنے ایسٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں بھی زرعی اصلاحات ہوں اور ان کی جاگیریں جو ہیں وہ ضبط کر لی جائیں یا ان کا کنٹرول اس پہ نہ رہے. اس کے علاوہ عوامی لیگ تھی جو کہ زیادہ تر مشرقی پاکستان میں تھی. اچھا, عوامی لیگ میں بہت سے منجھے ہوئے سیاستدان تھے, سہروردی صاحب تھے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے. تو سول بیوروکریسی کے بارے میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی سپریمیسی چاہتے تھے, اور اسی وجہ سے پاکستان کے میں جو اب تک بہت سے قوانین جو رائج ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کے ہی بنے ہوئے ہیں, جس میں ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے اور عوام سے ان کا وہ تعلق نہیں رہتا جو کہ ہونا چاہیے. اور یہ بجائے اس کے کہ یہ سروس ہوں, مطلب لوگوں کی کو سروسز دیں, جو کہ ان کا بنیادی مقصد ہے, یہ ان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مختلف جو سیکشنز تھے یہ سوسائٹی کے, یہ اس وقت ملک پہ کنٹرول تھا ان کا, یا وہ حکومت میں تھے. اچھا, اس کے علاوہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ آرگنائز بھی نہیں تھیں, بہت بدنظمی تھی, فلور کراسنگ ہوتی تھی, اور کوئی قانون ایسے نہیں تھے جو سیاسی جماعتوں کو ان کے کانڈکٹ کو وہ گائیڈ کر سکیں یا ان کو ڈائریکٹ کر سکیں. تو طاقت کے حصول کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے تھے. اچھا, 1956 اور 1958 کے درمیان میرا خیال ہے کہ تقریباً 4 یا 5 وزیر اعظم تھے جو آئے اور گئے. جنرل الیکشن جو تھے وہ 1959 میں ہونے تھے, اسکیجول تھے ہونے کے لیے, اور سکندر مرزا جو تھے وہ اس وقت صدر تھے, اور ان کو سیاستدانوں کی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ان کی کرسی ختم ہو سکتی ہے, مطلب وہ ہار بھی سکتے ہیں, اور پھر وہ ان کا سیاست پہ یا پاکستان کے نظام پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے 7 اکتوبر 1958 یعنی 7 اکتوبر 1958 کو انہوں نے غیر آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل کر دیں, اور اسی کے نتیجے میں وہاں پہ سول ملٹری بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ ہوا, اور یہ ایک پہلا قدم تھا جس میں کہ آرمی پاکستان کی سیاست میں باقاعدہ طور پر داخل ہوئی. انہوں نے ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا, اور سکندر مرزا جو تھے وہ خود صدر رہے. لیکن ظاہر ہے کہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ یہ دونوں پاور شیئرنگ ہوگی ان کی, لیکن ظاہر ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں رہ سکتیں. تو ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 میں سکندر مرزا کو ملک سے باہر بھیج دیا اور خود وہ صدر بن گئے. یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ایکچولی یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر مرزا جو تھے وہ پہلے بھی سازشیں کرتے تھے, اور پھر بھی وہ مطلب ایوب خان کو وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنانے کے باوجود وہ سازشوں سے باز نہیں آئے, اور وہ آرمی کے مختلف جرنیلوں سے یا پھر وہ ایئر فورس کے ہیڈ سے مل کے وہ ایوب خان کے خلاف سازش کرتے تھے, اور اس کی بنیاد پہ ان کو نکالا گیا. بہرحال ایوب خان کا دور جو تھا وہ ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں ختم ہوا. پھر 25 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا. ایوب خان کا جب دور ختم ہوا تو انہوں نے مارشل لا لگایا, اور 7 دسمبر 1970 کو پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن ہوئے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان بننے سے لے کے 1970 تک کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے. اب اس میں کس کی نالائکی یا نااہلی ثابت ہوتی ہے؟ سیاستدانوں کی ہوتی ہے نا. دے could not manage their affairs. وہ نہ وہ پورا آئین بنا سکے, نہ آئین کو وہ جو بنایا بھی تو اس پہ وہ قائم نہیں کر سکے, اس کو لاگو نہیں کر سکے, الیکشن نہیں کروا سکے. تو یہ حالات تھے اس وقت کے. اچھا, جب 7 دسمبر کو 1970 میں پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن ہوئے تو اس میں اسمبلی میں 313 سیٹیں تھیں, اور اس میں سے 159 یعنی 169 جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان سے تھیں, اور 144 ویسٹ پاکستان سے تھیں, اور کچھ جو تھیں وہ عورتوں کی مخصوص سیٹیں تھیں.
اب یہاں پہ اختلاف پیدا ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ سیٹیں تو عوامی لیگ کے پاس تھیں، مشرقی پاکستان کے پاس تھیں، اور اس کے نتیجے میں اس جو آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوئے یا جو بھی ان کے اختلافات ہوئے اس میں نہیں جاؤں گی تفصیل میں، اس کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا۔ اچھا، اس کے بعد 20 دسمبر 1971 یعنی 1971 20 دسمبر کو بھٹو نے صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا انہوں نے عہدہ سنبھالا، اور پھر انہوں نے آئین بنایا، اور نئے آئین کے تحت 14 اگست 1973 یعنی 1973 14 اگست کو انہوں نے پرائم منسٹر کا اوتھ لیا، اور اس وقت چودھری فضل الہی جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا، اب آئین کے مطابق الیکشنز جو تھے وہ 5 سال کے بعد ہونے تھے، یعنی کہ 1978 میں نیکسٹ الیکشن ڈیو تھے۔ لیکن بھٹو صاحب نے کیا کیا، انہوں نے 10 جنوری 1977 یعنی 10 جنوری 1977 کو انہوں نے صدر سے کہہ کے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، اسمبلی ڈیزالو کروا دی، اور پھر انہوں نے 7 مارچ 1977 یعنی 7 مارچ 1977 کو انہوں نے جنرل الیکشن کرایا۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ ایک اور سیاسی بحران پیدا ہوا، الیکشن جو تھے وقت سے پہلے ہوئے تھے، اپوزیشن نے اس کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس پورے جو معاملہ تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے 5 جولائی 1977 کو پھر مارشل لا نافذ کر دیا۔ اب اس کے پیچھے اور بھی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ بیرونی طاقتوں کا کیا رول تھا یا انہوں نے کیا کیا، لیکن دیکھیے بنیادی اصل وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں they couldn't get their act together، وہ صحیح سے اپنے معاملات کو چلا ہی نہیں سکتے تھے، چاہے وہ اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ سیاستدان تھے ہی نہیں، وہ تو جاگیردار تھے، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ پاور ہنگری تھے، یا اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ خود غرض تھے اور وہ طاقت پہ اپنا کنٹرول، مطلب حکومت پہ اپنا کنٹرول چاہتے، جو بھی وجہ ہو۔ لیکن یہ کنٹینیویشن تھی اس پہلے سٹیپ کی، جب صدر ایوب خان جو تھے وہ جنرل ایوب خان وہ حکومت میں آئے، اور پھر اب یہ ضیاء الحق صاحب آئے۔ تو یہ اصل کہانی ہے جس سے کہ آرمی کے سول معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ہمیں وجوہات پتہ چلتی ہیں، اور یہ اصل معاملہ نظام کا ہے، اس نظام کا ہے جس سے کہ جمہوریت کے بجائے چند لوگ پاکستان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھی اگر آپ دیکھ لیں تو سیاستدان جو ہیں، اور بہت سے سیاستدان، لیکن عمران خان اس میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہیں، وہ پبلک میں تو فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، بلکہ گالیاں بھی دیتے ہیں، اور اب تو انہوں نے حد کر دی ہے، لیکن بیک ڈور سے وہ ابھی بھی فوج کی مدد مانگتے ہیں، ابھی بھی وہ اس کی سپورٹ سے حکومت میں آنا چاہتے ہیں، ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو تمام سیاستدان ہیں، ان کا اصل مقصد طاقت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے اپنی دولت بنانا ہے، مطلب بزنس ہے، وہ چاہے انہیں کیسے بھی کرنی پڑے، کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے ان کو، کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے، وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی عوامی طاقت سے حکومت نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ وہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے ان کو عوام میں جانا پڑے گا، ان کے مسائل سننے پڑیں گے، لوگوں کی شکایات سننی پڑیں گی، اس کو حل کرنا پڑے گا، پھر ان کو لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا، ان کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ سب سے جو اہم ایک لیڈر کی سب سے اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیسے اور لیڈر پیدا کرے، مطلب وہ اپنے پیچھے آنے والے ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کے بعد پھر باغ دوڑ سنبھال سکیں، اس کے بعد وہ ریڈی ہوں اس کے لیے، لیڈرشپ کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ کو نئے لیڈر، جو کہ لائف لائن ہے کسی بھی جمہوری عمل کی، لائف لائن ہے کہ آپ کے پاس نئے لیڈر آتے جائیں، نیا خون آئے۔ تو وہ تو یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ یہاں پہ تو پروسیس اتنا اسٹیگننٹ ہو گیا ہے کہ جیسے کھڑے پانی میں سے بدبو آتی ہے، اس طرح سے یہاں پہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کرنا، عوام کو آرگنائز کرنا، لوگوں کو امپاور کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ خود پھر آپ کے مد مقابل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، مطلب جب ان کو شعور آتا ہے تو وہ اپنے رائٹس مانگ سکتے ہیں، وہ آپ سے ایکول بنیاد پہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا۔
اسی لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کیا گیا، اسی لیے طلباء یونینز کو ختم کیا گیا ہے، اور اسی لیے ٹریڈ یونینز کو بالکل کمزور کر دیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ موجودہ سیاسی لیڈروں میں سے کوئی بھی اصل جمہوریت نہیں چاہتا، کوئی عوام کو امپاور نہیں کرنا چاہتا، اور اس لیے وہ فوج کے بغیر، فوج کے سہارے اور سپورٹ کے بغیر وہ حکومت کرتے ہیں، اور اس طرح فوج کی مداخلت سیاست میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جواد احمد کی قیادت میں برابری پارٹی پاکستان کا مقصد یہی ہے کہ عوامی قوت کو اس ملک کی ڈرائیونگ فورس بنایا جائے، یعنی وہ قوت جو اس ملک کی بنیاد ہو، اور اس کے لیے لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کرنا، ان کو منظم اور متحد کرنا، امپاور کرنا، اور آخر کار انہی میں سے لیڈر پیدا ہوں گے۔ تو اسی ایک طریقے سے صحیح طور پہ جمہوریت آ سکتی ہے، اور آرمی کا سیاست میں مداخلت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے میں چاہوں گی کہ برابری پارٹی میں وہ تمام لوگ، خاص طور سے وہ لوگ جو اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، شامل ہوں، اور اس جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔